السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، ایاک نعبد وایاک نستعین۔ تو آج ہم پچھلی کلاس کے اندر جو پڑھ رہے تھے کہ منافق کی نشانیاں کیا ہیں، تو ان میں سے ایک ہم پڑھ چکے تھے، تو آج ہم دوسری دو جو نشانیاں ہیں نا وہ پڑھیں گے۔ تو دوسری نشانی کیا تھی؟ اذا اؤتمن خان، یعنی امانت میں خیانت۔ امانت میں خیانت، جب انسان کسی کو امانت پکڑاتا ہے نا، وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، اس کو امین سمجھتا ہے، اس کو امانت دار سمجھتا ہے۔ اور جب کوئی انسان اس کی امانت میں خیانت کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے فرمایا وَمَن يَغْلُلْ، یعنی جو کوئی بھی خیانت کرے گا، جو کوئی بھی خیانت کرے گا نا، چاہے تھوڑی خیانت کر رہا ہے چاہے زیادہ خیانت کر رہا ہے، یأتی بما ولا یوم القیامہ، ومن یغلل یأتی بما ولا یوم القیامہ، یعنی جو انسان خیانت کرے گا نا تو قیامت کے دن اپنی اس خیانت کو لے کے آئے گا۔ جس نے بھی جو خیانت کی ہوگی اس خیانت کو وہ لے کے اپنے پاس آئے گا، اور وہ سب کو پتہ چلے گا بھی یہ بندہ وہ ہے کہ جس نے خیانت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے خیانت کرنے والے کے لیے پتہ کیا فرمایا؟ ان اللہ لا يحب من کان، ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر خیانت کرنے والے اور گناہ گار شخص کو پسند نہیں کرتے۔ اب یہ نہیں کہا ہے کہ اگر کوئی اتنی خیانت کرے گا تو پھر میں اس کو پسند نہیں کروں گا، جو اتنی کر لے گا تو چلو کوئی بات نہیں، خیر نہیں۔ میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیانت کرنے والے کو، چاہے جو کوئی بھی ہے، من کانا جو کوئی بھی ہے، خوانن خیانت کرنے والا، اسیمن اور گناہ گار، اس کو پسند نہیں کرتے۔ اور بھی یہاں تک بھی فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، کیا مطلب؟ ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، کیا مطلب یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں رہنمائی کرتے یا کامیاب ہونے دیتے خیانت کرنے والے کی تدبیر کو۔ یعنی جو کوئی انسان خیانت کرنے کا سوچ رہا ہے نا، پلان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب نہیں ہونے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی اس معاملے میں نہیں کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی انسان یعنی خیانت کر لیتا ہے نا، تو وہ سمجھتا ہے کہ بھی میں نے اپنا کام کر لیا ہے، تو وہ یہ مت سمجھے کہ وہ اب اس خیانت کی وجہ سے یعنی اس کو کوئی پکڑ نہیں ہوگی، نہیں، کوئی نہ کوئی وقت ایسا ضرور آئے گا جب وہ اس خیانت کی وجہ سے شرمندہ ہوگا۔ پھر دیکھو کہ جب پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ فرمایا، وہ کیا فرمایا؟ ان اللہ لا يحب کل خوان کفور، یعنی کوئی انسان جو بھی، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے ہر خیانت کرنے والے نشکرے کو۔ یعنی کوئی انسان اگر
کسی کی چیز کے اندر خیانت کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو اپنی چیز پہ صبر نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ دوسروں کی چیزوں کے اندر خیانت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر اس میں خیانت کر رہا ہے نا تو وہ ناشکرہ جو ہے، وہ خیانت کرنے والا انسان جو ہے نا، وہ اپنے دل میں یہ بٹھا لے، یہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی فرما دیا کہ ولا تکل خائنین خصیما، کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی خیانت کرنے والوں کی طرف سے یعنی جھگڑالو نہ ہونا، ان کی طرف سے بحث نہ کرنا، ان کا ساتھ نہ دینا کہ آپ ان کی فیور میں کوئی بات کرو، نہیں، ایسا آپ بھی کبھی نہ کرنا۔ یعنی اگر آپ کو پتہ چل جائے نا کہ فلاں بندہ جو ہے وہ خیانت کر رہا ہے تو آپ بھی اس کا ساتھ نہ دینا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیانت کرنے والے کو پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور گناہگار کو پسند نہیں کرتے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ خیانت کرنے والے کی تدبیر کو بھی کامیاب نہیں ہونے دیتے، وہ کبھی نہ کبھی راز کھل ہی جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر خیانت کرنے والے ناشکرے کو پسند نہیں کرتے۔ پھر فرمایا میرے پیارے محبوب آپ بھی خیانت کرنے والوں کی طرف سے یعنی آپ بحث نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو سب کچھ دیکھ رہے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس بندے نے خیانت کی ہے نا، مجھے پتا ہے اس نے کیا کیا ہے، کس نے کیا کیا ہے، وہ اور اس بندے کو بھی پتا ہے جس نے خیانت کی ہے کہ میں نے خیانت کی ہے، تو وہ اب وہ کیا اسے کہتے ہیں نا کہ معصوم بنا ہوا ہے، بولا والا بنا ہوا، مچھل ماری ہوئی ہے تو مارے رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں کہ میں نہیں بھولتا، آپ جو بھی کرتے ہو مجھے پتا ہوتا ہے سب کچھ، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا نا، اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ جب بندہ آئے گا تو اپنی خیانت کو لے کے آ جائے گا۔ اب بندہ کہے گا کہ یہ کیسے ہوگا، یہ جب قیامت کا دن آئے گا نا، وہ بندہ اس خیانت کو دیکھے گا، وہ اس خیانت کے ساتھ روندا جائے گا۔ اور کیا سے کہتے ہیں فار ایگزامپل اگر کسی نے کسی کو بکریوں کا ریوڑ دیا ہے کہ یہ میری بکریاں تو نے چرایا کرنی ہے، اب اس میں سے ایک بکری جو نا وہ گھسیٹ کے چھوٹی سی بے شک بڑی سی وہ اپنے گھر لے جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب قیامت کا دن جب وہ آئے گا نا تو وہ بکری جو نا اس کے کندھوں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہوگی اور اس کو وہ گھسیٹ کے لے کے آ رہا ہوگا، پھر فرمایا کہ اب وہ بکری جو ہے اس کو رونتی ہوئی آ رہی ہوگی۔ تو منافق کی تیسری نشانی کیا ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کے خلاف کرتا ہے، یعنی اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا ہے۔ تو دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قرآن پاک اترا ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری زندگی کے اصول و ضوابط کے لیے۔ یہ قرآن پاک جو ہے انسان کو دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے طریقے بتاتے ہیں، اور اس کے اندر ساری کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، اور ایک ایک بات ہمارے لیے دین و دنیا کی رہنمائی کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ اوفو بالعہد، اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا۔ اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو، اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو ایک جگہ پہ فرمایا اوفو بالعہد بالعقود، اپنے عقد گرا وعدہ جو آپ نے کیا ہے اس کو پورا کرو۔ اوفو بالعقود، اپنے وعدوں کو پورا کرو، اپنے عہدوں کو پورا کرو، اپنے عقد کو پورا کرو، ٹھیک ہے۔ اوفو بالعہد، اپنے وعدوں کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور پھر یہاں تک کی بات نہیں، حضرت فرماتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں وعدوں کو پورا کرو، وعدوں کو پورا کرو، تو میں خود وعدہ پورا ہی نہ کروں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یاد رکھو کہ الا ان للہ، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق،
वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून, वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून, बेशक अल्लाह ही के लिए जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीनों में है। अल्लाह ताला की इतनी बड़ी बादशाही है कि ज़मीनों आसमान की हर चीज़ अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला जो चाहे मर्जी करे, उसकी शान है, जो चाहे मर्जी करे। ला मानिया लिमा आतीता वला मुआति लिमा मनाता, इन्हें अल्लाह ताला को कोई रोक नहीं सकता। और अल्लाह ताला के सामने यानी जिसको अल्लाह ताला देना चाहे उसको कोई रोक नहीं सकता, जिससे अल्लाह ताला लेना चाहे उसको कोई दे नहीं सकता। तो देखो ना, जब इतना बड़ा अल्लाह ताला है, उसने फरमाया कि अला इन्ना वअदल्लाहि हक़, याद रखो अल्लाह ताला का वादा सच है। अगर उसने क़यामत का वादा किया वो सच, उसने मौत का वादा किया वो सच, उसने गुनाहगारों को सजा देने का वादा किया सच, उसने जन्नतियों को जन्नत देने का, नेक लोगों को जन्नत देने का वादा किया वो हक। अल्लाह खबरदार, इन्ना वअदल्लाहि हक़, अल्लाह का वादा हमेशा सच्चा होगा। लेकिन अक्सर लोग जो है वो जानते नहीं है, वो वादों को बहुत सरसरी सी निगाह से देखते हैं। नहीं कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, कोई बात नहीं। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया कि इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह ताला अपने वादे के खिलाफ नहीं करते। जब इतनी बड़ी ज़ात अपने वादे के खिलाफ नहीं करती, हम छोटे छोटे बंदे हैं अल्लाह ताला के, फिर भी अल्लाह ताला जो है हमसे जो वादा करते हैं उन वादों को ही पूरा करते हैं। हम छोटे से बच्चे से वादा करते हैं कि भाई आप आना तो मैं आपको ये दूंगी, आप आना मैं आपको ये दूंगी, आप ऐसे करो मैं आपको ये दूंगी। लेकिन फिर हम क्या अपना वादा भूल जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ताला अपने वादे के खिलाफ नहीं करते, यानी अल्लाह ताला अपने वादे को तोड़ते नहीं है, अल्लाह ताला अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करते हैं। और यहाँ तो फरमाया वअदल्लाहि हक़ वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, यानी अल्लाह ताला का वादा सच्चा होता है। और कौन है जो अल्लाह ताला से बात में ज़्यादा सच्चा है? जब अल्लाह ताला की ज़ात कह रहे हैं कि वादे को पूरा करो, सच बोलो, जो वादा कर सकते हो निभा सकते हो वही वादे किया करो। अगर आप वादा निभा नहीं ना सकते हो तो ऐसे वादे किया भी ना करो। अगर आपको किसी ने कोई ज़बरदस्ती तो नहीं ना की कि मेरे साथ वादा करो, मेरे साथ वादा करो, मेरे साथ वादा, भाई आप अगर वादा नहीं निभा पा रहे हो तो आप साफ कह दो कि मैं वादा नहीं निभा सकता। क्योंकि फला तहसबन्नल्लाह मुखलिफ वअदिही रुसुलहू, फला तहसबन्नल्लाह, फरमाया कि फला तहसबन्नल्लाह मुखलिफ वअदिही रुसुलहू, बस ना तुम गुमान करना कि अल्लाह ताला अपने रसूलों के साथ जो वादे कर चुके हैं उनके खिलाफ करेंगे। भाई अल्लाह ताला का वादा अगर किसी रसूल के साथ है ना तो वो उसके भी खिलाफ नहीं करेंगे, ठीक है। अल्लाह ताला का वादा अगर किसी आम इंसान के साथ है ना कि भी तुम अच्छे अमल करो मैं तुम्हें जन्नत दूंगा, तो अल्लाह ताला उस वादे के भी खिलाफ कभी नहीं करेंगे। वो एक आयत है, नादा अस्हाबुल जन्नती, अस्हाबन नार, और अगर अल्लाह ताला का वादा है ना किसी आम इंसान के साथ कि आप अच्छे अमल करो मैं आपको जन्नत दूंगा, है यहाँ पे ये रसूल जो हैं बड़े बड़े नबी हैं, वो बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, सहाबा कराम हैं, बड़ी हस्तियां हैं, वो तो बहुत बुलंद मुकाम पे ना। यहाँ पे एक आम छोटा सा जन्नती भी है ना, वो कहेगा मैं नादा अस्हाबुल जन्नती अस्हाबन नार,
اور پکاریں گے جنتی یعنی جنت کے رہنے والے جہنمیوں سے کہ ان قد وجدنا ما وعدنا ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حق، کہ ہم نے تو تحقیق پا لیا جو ہم سے ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا سچا۔ جنتی جہنمیوں سے کہیں گے بھئی جو ہم نے اچھے عمل کیے نا، اس بھروسے پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے گا، ہم نے بے شک تھوڑے عمل کیے ہیں، جیسے بھی کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے ہمیں جنت دے دی ہے۔ فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم نے بھی اپنے وعدے کو سچا پایا؟ وہ کہیں گے ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جو اچھے عمل کریں گے ان کے لیے جنت، تو ظاہر ہے آپ نے اچھے عمل کیے تو آپ جنت میں چلے گئے، اور ہم نے برے عمل کیے تو ہم نے جہنم پالی، تو اب ہم جہنم میں جل رہے ہیں۔ تو کہیں گے کہ فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کہیں گے کیا تم نے واقعی اپنے وعدے رب کا وعدہ سچا پایا؟ تو کہیں گے کیوں نہیں، واقعی ہم اب دیکھو جہنم کے اندر جل رہے ہیں۔ تو پھر کیا کریں گے اس وقت؟ وہ سارے کے سارے جو ہے نا کیا کہیں گے کہ شیطان کو کہیں گے کہ اس نے کیا، اسے کہتے ہیں ہمیں بہکایا، اس نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا، اس نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، تو پھر کیا کہے گا اس کو؟ شیطان بھی تو وہیں بھی ہوگا نا، وہ کیا کہے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق، تو شیطان کیا کہے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا نا وہ وعدہ سچا تھا۔ وعدتکم فخلفتکم، میں نے جو وعدہ کیا تھا نا وہ جھوٹا، میں نے تو اپنے وعدے کے خلاف کیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اللہ تعالیٰ کی مان لیتے؟ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایک بات سمجھائی تھی تو تم نے کیوں نہیں مانا؟ میں تو بھائی ہمیشہ سے وعدہ کی خلافی کرتا آیا ہوں، میں نے تو وعدہ پورا نہیں کیا، تو میں آج بھی وعدہ پورا نہیں کر رہا ہوں۔ میں نے تمہیں یعنی اپنے ساتھ کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا، میں لو آج تم سے بیزار ہوں، میں تم سے بیزار ہوں، اسی بات پہ ملامت کرو نہ، میں تمہیں ملامت کرتا ہوں۔ کیوں؟ تمہیں اتنا پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کرنے کا کہا تھا؟ جب وہ وعدہ پورا کرنے کا کہہ رہا تھا تو کیا وہ اپنے وعدے کو جھوٹا کرتا؟ وہاں پہ جو ہے وہ کیا کرے گا شیطان؟ سب سے ایسے ہاتھ جھاڑ کے پیچھے ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے فرمایا کہ تم نہ ایسے نہ کرنا، اپنے وعدے کو ہمیشہ پورا کرنا۔ جگہ جگہ پہ آتا ہے قرآن پاک میں وعد اللہ حق، وعد اللہ حق، وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جب وہ اپنے وعدے سچے کر رہا ہے تو پھر ہم کیوں نہ اپنے وعدے سچے کریں، اپنے وعدوں کو پورا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرے وعدے کو پورا کرو میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ بنی اسرائیل سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری نعمتوں کو یاد کرو، میرا شکر کرو، میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 نشانیاں بتائی تھیں۔ پہلی کیا فرمائی تھی؟ وہ یہ تھی کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹی کرتا ہے، نمبر 2 جب امانت دی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے، نمبر 3 جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ یہ 3 نشانیاں ہیں۔ اور چوتھی ہم نے بتائی تھی کہ ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ یعنی جھگڑا کرتا ہے تو گالی دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جھگڑا کرتا ہے، نمبر 4 جھگڑا کرتا ہے تو گالی دیتا ہے۔ تو یہ اتنی بری چیزیں ہیں تینوں کی تینوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پورے قرآن پاک کے اندر دیکھ لیں برے لوگوں کا بھی ذکر کیا، اپنے غصے کا بھی ذکر کیا، اپنی ناراضگی کا بھی ذکر کیا۔ کبھی نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے فرمایا فلاں ٹمکانے ایسے انہوں نے ایسے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے گالی نہیں دی،
کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے بتائیں کہ پورے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی گالی دی ہو یا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گالی دی ہو، کبھی کوئی بات ایسی ہو جو اللہ نے جھوٹی کی ہو یا آپ کے نبی نے جھوٹی کی ہو، کبھی ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے امانت میں خیانت کی ہو یا آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی ہو، کبھی بھی جب بات کی ہو تو جھوٹی، کبھی بھی ایسے نہیں ہوا. جب وہ ان چیزوں کو پسند نہیں نہ کرتے تو وہ خود کرتے بھی نہیں ہیں. تو ہمیں بھی ایسے ہی خیال کرنا چاہیے، ہمیں بھی ایسے ہی یعنی اپنی زندگیوں کے اندر اپنی زندگی کے عمل کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کیا صحیح کر رہے ہیں. انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے، یہ کہ نہیں ہوتی ہے، خطائیں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن انسان کو اپنی زندگی کے اندر ہی یعنی ان بری عادتوں کو چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. جو انسان کوشش کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس یعنی اس کو جو ہے نیکی کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور اس کی برائیاں ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو جگہ ان کی اچھائیاں لے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس قادر قدیر ہے، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، بری عادتوں کو اچھی عادتوں میں بدل سکتے ہیں. تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنے اپنے دل کے اندر یہ تہیہ کریں، یہ ارادہ کریں، یہ وعدہ کریں اپنے آپ کے ساتھ. انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ نہ کبھی گالی دیں، نہ جھگڑا کریں، نہ وعدہ خلافی کریں، نہ امانت میں خیانت کریں اور نہ ہی جھوٹ بولیں. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب وهو رب العرش العظیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.